السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان محمد علی درانی صاحب۔ آج کے ہمارے موضوعات میں وزیر اعظم کا دورہ ایران، ایک جوائنٹ بارڈر ریئیکشن فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کچھ درانی صاحب سے جانیں گے کہ جوائنٹ بارڈر ریئیکشن فورس کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ آئیڈیا کب سے آیا، کیسے امپلیمنٹ ہوا، کب سے رکا ہوا تھا، اس کی تاریخ جانیں گے۔ کچھ ایران اور پاکستان کے درمیان ٹینشنز پہ فارن منسٹر کیا کہتے ہیں اور پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں، کچھ دونوں ہمیں ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے۔ کچھ وہاں کلبھوشن کے نیٹ ورک پہ اور سی آئی اے اور را کی گریٹ گیم پر بھی ہمیں ایران کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو دورہ ایران پر بات کریں گے۔ کچھ وزراء کی تبدیلی کے بعد کا منظرنامہ۔ آج بلاول قومی اسمبلی میں بہت گرجے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک آنکھ سے دیکھوں تو مجھے اب مشرف کی کابینہ نظر آتی ہے، دوسری آنکھ سے دیکھوں تو مجھے زرداری کی کابینہ نظر آتی ہے، کیوں نکالا وزراء کو؟ یہ آج بلاول بھی قومی اسمبلی میں پوچھ رہے تھے کہ وزراء کو کیوں نکالا۔ درانی صاحب کے پاس آج کچھ اپڈیٹ ہے کہ کس وزیر کو کیوں نکالا گیا، اصل ریزن پیچھے کیا ہے وہ بھی جانیں گے۔ چودھری نثار کی بہت باتیں ہو رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے بن بنائے ایک دم وہ پنجاب اسمبلی پہنچیں گے اور سیدھا وزیر اعلیٰ کا حلف لے لیں گے، اور گورنر پنجاب ان سے حلف لینے کے لیے تیار ہیں۔ جانیں گے چودھری نثار کے بارے میں، یہ باتیں کون اڑا رہا ہے، کیا کہانی ہے، کس سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک بندے نے ابھی تک ایم پی اے کا حلف نہیں اٹھایا، کسی پارٹی میں وہ نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ کیسے بن سکتا ہے؟ ان تھیوریوں میں حقیقت کیا ہے؟ کچھ آج پشاور میں بہت دلخراش واقعہ ہوا ہے، ویکسین کے حوالے سے 700 بچے ہاسپٹل میں ہیں۔ پولیو ویکسین کے حوالے سے پاکستان وہ ملک ہے جو ابھی تک جہاں پولیو موجود ہے، کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، دنیا کو بھی تشویش ہے، ٹریول سینکشنز بھی ہیں۔ ہم اس بارے میں اکثر کوتاہی کر جاتے ہیں، لیکن اس بار جو پشاور کا واقعہ ہے اس کے بھی بہت سیریس کانسیکوینسز ہوں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام۔ السلام علیکم درانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ درانی صاحب، آج نا وزیر اعظم کا جو دورہ ایران تھا اس میں انہوں نے اور ایرانین پریزیڈنٹ نے جوائنٹلی بات کی ہے۔ میرے پاس دونوں فارن منسٹر کے چند دن پہلے کا شاٹ بھی ہے اور پرائم منسٹر کا آج کا شاٹ بھی ہے، اور پھر ایک جوائنٹ بارڈر ریئیکشن فورس کی بھی بات ہے۔ پہلے آپ کو دونوں شاٹ نہ سنوا دوں، ذرا پہلے فارن منسٹر اور پرائم منسٹر کے دونوں الگ الگ شاٹ سنوائیں گے؟ ایکشن لیں گے۔ اچھا، بڑی کیٹیگوریکلی فارن منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایران کے اندر سے ان کو سپورٹ ملتی ہے، انفراسٹرکچر، لاجسٹیکل، اور وہ ایران سے آ کے انہوں نے مکران والا واقعہ کیا جس میں ہمارے 14 فوجی شہید ہوئے۔ اب آج پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے وہ ذرا سن لیں۔ From the soil. جی، آپ دیکھیں پرائم منسٹر نے بھی مکران والے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ایران پر وہ بات نہیں کی جو فارن منسٹر نے بات کی کہ آپ کو وہاں سے، بلکہ انہوں نے کہا جی کہ جو فروری میں ایران میں واقعہ ہوا تھا اس میں لوگ پاکستان سے آئے تھے، تو وہ ایران کا مقدمہ پیش کر رہے تھے پاکستان کے مقدمے کی بجائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ہمارے بہت سے ایشوز ایسے ہیں کہ جب 65 کی وار ہوئی تھی اس وقت ایران جو تھا وہ پاکستانی جو ایئر فورس تھی اس کا بیس کیمپ تھا، وہاں ہمارے جو فورسز تھی وہ رہتی تھی، تو ایران سے ہماری شاعران آئے اور ایک بہت ہی تاریخی ان سے ہمارے ریلیشنز ہیں۔ لیکن کچھ عرصے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت ہی بلیٹنٹلی ایران کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور کلبھوشن کا جب نیٹ ورک پورا پکڑا گیا اس وقت بھی یہ وہاں سے یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ تو اب جب پرائم منسٹر نے جو بات کی وہ بات انہوں نے کی، جو انہوں نے کی فارن منسٹر نے کی وہ انہوں نے کی۔ میرا اس کے بارے میں جو ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جو فارن پالیسی سے ریلیٹڈ جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ جہاں بھی دی جائیں، جو بھی دے، ان کو تحریری ہونا چاہیے، اور ہیڈ آف دی اسٹیٹس جب کہیں جا کے بات کرتے ہیں، جب اس کے الفاظ، اس کا جو بھی ریشنل ہوتا ہے وہ بالکل
اس کو فارن آفس نے کرافٹ کیا ہوتا ہے، ڈرافٹ کیا ہوتا ہے، اور اسی شکل میں اس کو جانا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی لفظ بھی جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو سکے۔ تو اس صورتحال میں میں یہی سمجھتا ہوں، آپ کا مطلب ہے یہ فی البدی بولنا ہمیں نقصان دہ ہمیں نقصان دہ۔ دیکھیں اوباما سے بڑا پروفیسر اور اچھا بولنے والا کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے دنیا کے 50-60 ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے، ان کی میٹنگز کو دیکھا ہے، ان کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھا ہے، لیکن ہر ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ، آج کل تو ایسے ٹیلی پرومپٹر ہیں جو کہ سامنے ٹرانسپیرنٹ سکرین ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان معاملات کے اندر جو پاکستان کی دفاع سے متعلق ہیں ان کے اندر، اور جو پاکستان کی فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ہے، ان کے الفاظ کو بہت احتیاط سے استعمال ہونا چاہیے تاکہ کل کو وہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو سکیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر یہ جو ایک جوائنٹ، نہیں، ابھی میں نے اس سے پہلے ایک سوال اور کرنا ہے آپ سے۔ دیکھیں پرائم منسٹر نے، آپ نے کہا جی جو فارن آفس اور ڈپلومیسی کی لینگویج، اور یہ میں آپ کی بات مان گیا، لیکن ابھی جو انہوں نے فاٹا میں جلسہ کیا جس میں انہوں نے پی ٹی ایم والی بات کی اور بات کی، وہ کہتے ہیں ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں عمران خان۔ وہی باتیں جو کل نون لیگ کرتی تھی تو مجرم ٹھہرتی تھی، مودی کی دوست ٹھہرتی تھی، اور ہم کہتے تھے یہ دشمن کا بیانیہ بول رہے ہیں، آج وہی بات جب عمران خان اس کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ریڈ لائن کراس کرنے کی بات کرنا یا ایسی بات کرنا جو بات جس پہ بعض ایریاز میں کچھ کنسرنز پیدا ہوتی ہوں، اور اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ خان صاحب کا جو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے اور جو کچھ بھی وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس میں وہ چونکہ ایکسٹرمپور بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس کو وہ کریکٹ کرتے بھی ہیں، جیسے یہ والا پی ٹی ایم والا ہوا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا لکھا جو ہے وہ بڑا بات ٹھیک ہے، لہجہ غلط ہے، لیکن بات بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے پھر وہ بعد میں کچھ، اسی لیے میں نے جو بات کہی کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ انٹینشنز کا نہیں ہے، یہ پرسیپشن اور ہینڈلنگ کا ہے۔ تو اس کے لیے جو ٹیم فارن آفس کی اور جو ان کے ساتھ ٹیم ہے اور ان کا جو سٹاف ہے، انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو کہ وہ جو بات بھی ایسے سینسٹیو ایشوز پہ کریں وہ بہت کرافٹڈ اینڈ ڈرافٹڈ ہونی چاہیے۔ میں اس پہ فی الحال اتنی بات کرنا چاہوں گا چونکہ یہ سینسٹیو ایشوز ہیں، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ اس وقت کے جو حالات ہیں ان کے اندر کہیں کوئی، کیونکہ انٹینشنز اور الفاظ ان میں گیپ ہے، لیکن انٹینشن اور انٹینشن میں پرابلم نہیں ہے۔ جو پرائم منسٹر کا آج کا سارٹ ہے اسے پوری اپوزیشن ڈان لیگز کا کیپشن لکھ کے یوز کر رہی ہے۔ میں اس لیے آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ جب آپ دیتے ہیں تو ان سٹیٹمنٹس کی وجہ، آج ہمارا اس پہ بات کرنے کا مطلب، دیکھیں بات یہ ہوتا ہے کہ قومی ایشوز کے اوپر کن چیزوں کو اچھالا جاتا ہے، کن چیزوں کو نہیں اچھالا جاتا۔ اوور آل جو اس وقت کا نیریٹو چل رہا ہے، پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، انڈیا کا معاملہ ہو، ایران کا معاملہ ہو، جو بھی معاملہ تو ان میں ہینڈ ان گلو کی طرح موو کر رہے ہیں۔ لیکن میں تو بطور رپورٹر آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، میں نے اسی رپورٹر کے لیے جواب دیا کہ وہ ایک فیلنگ یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے تھے تو ہم مجرم تھے، اور جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ مجرم نہیں ہے۔ اصل میں ان کی جو بات ہے نا اس پہ مجھے ایک اعتراض ہے، کیا کہ جناب ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ آپ نے پیسے چرائے ہیں تو جمہوریت کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ جی آپ کی یہ بات جو ہے یہ آپ اس کا جو پرسپیکٹو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کے اوپر یہ آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے بلاول صاحب نے آج بھی وہی باتیں کی ہیں کہ جی وہ دہشت گرد وزیروں کو فارغ کر دیے اور ان کو فارغ کیے۔ مطلب اگر آپ مودی کی زبان بولنے کے بعد یہ چاہیں گے، ہاں اگر آپ مودی کو ایک سٹریٹ جواب دینے کے بعد اگر آپ 2 لوز بالز بھی کرا دیں گے
تو چلو اس کو قوم بھی معاف کرے گی اور وہ بھی ایک. لیکن اگر آپ کلیئر کٹ ایک ایجنڈے کے تحت کسی دشمن کی پروپوگیشن کریں گے, اس کے ایجنڈے کی پروپوگیشن کریں گے, تو اس پہ پھر ڈان لیگ سی بنے گی. یہاں نیت ٹھیک ہے, وہاں نیت ٹھیک نہیں تھی. یہاں پہ نیت نہ صرف ٹھیک ہے بلکہ بارہا اس کا ثبوت بھی دیا گیا. انڈیا کے ساتھ ابھی ریسنٹ کانفلکٹ آیا ہے نا, تو نیت ان کانفلکٹ میں مطلب جو اسٹیبلشمنٹ کی جتنی ڈیمانڈ تھی اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کے انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے جی. بات میں صرف دیکھو اس سارے ایشو کو جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں بہت کلیئرلی انالائز کر کے کرتا ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ جو گفتگو کی جاتی ہے اس کو طے ہونا چاہیے اور اس کو اسکرپٹڈ ہونا چاہیے. یہ اس پوزیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, اب جو جوائنٹ بارڈر ریئیکشن فورس ہے اس کے حوالے سے بھی بڑا ابہام آ رہا ہے. لیکن جب فروری میں ایران میں ان کے پاسداران انقلاب کے ایک قافلے پہ حملہ ہوا تھا اور 24 لوگ ان کے شہید ہوئے تھے, تو تب ان کے ایک جنرل نے کہا کہ ہم پاکستان کے اندر جا کر اپنے جنہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ان کو ماریں گے اور ان کیمپس کو تباہ کریں گے. اس پر پاکستان نے کہا کہ آپ ہمارے اندر کیسے آ سکتے ہیں, ہم خود کریں گے اپنے اندر کارروائی. اب یہ جوائنٹ بارڈر ریئیکشن فورس, میں اس کے بارے میں دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ جوائنٹ بارڈر ریئیکشن فورس کا جو آج ایگریمنٹ ہوا ہے یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا, اس کے نتیجے میں ہم انڈین اور بعض بڑے امریکن جو کانسپریسیز تھیں اس ریجن کے لیے ان کو کنفرنٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ زرداری صاحب کے زمانے میں اس کی تیاری اور اس کے لیے ایک ڈاکیومنٹ تیار کی گئی. اچھا, یہ نیا نہیں ہے. میں نے لگا کہ آج پہلی دفعہ یہ آئیڈیا ہے. یہ اس وقت سے اس کے اوپر کام شروع ہوا. اب اس وقت کیا ہوا کہ ایک انگلش میں لکھی گئی, ایک پرشین میں ٹرانسفارم ہوئی. اس پرشین ٹرانسلیشن میں کچھ غلطیاں ہو گئی. اچھا, انگلش میں نہیں تھی لیکن پرشین میں غلطیاں تھیں. اس پہ جب دستخط ہوئے تو اس میں وہ پروویژن اس طریقے سے آ گئی تھی کہ وہ اس طرف آ کے بھی کوئی ایکشن کر سکتے ہیں. اچھا, پرشین والی میں یہ غلطی تھی. اچھا, اس کے اوپر پھر پاکستان نے اس کو ری اوپن کیا. اچھا جی, وہ سلسلہ میاں صاحب کے زمانے میں بھی چلتا رہا کہ اس کے اوپر ایران کے ساتھ ہماری بات چیت بھی ہوتی رہی لیکن کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی. آج کی ڈیٹ میں اس سیٹلمنٹ کا ہو جانا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو اچیومنٹ ہے. نیا لکھا گیا یا وہ ٹائپوگرافک مسٹیکس کو ٹھیک کیا گیا؟ دیکھیں جی, اب وہ تو جب ڈاکیومنٹ آئے گی تو میں اس وقت کچھ کہہ سکوں گا, لیکن اس وقت تک کی میری اطلاع کے مطابق جو اس کے اندر ابہام پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان ایک گیپ آ رہا تھا, اس گیپ کو ختم کر دیا گیا. اور اب جو ہے یہ ڈاکیومنٹ فائنل ہونے کے بعد اس پہ اوپر عمل درآمد کا اعلان ہو گیا ہے اور یہ ایک پاکستان کے لیے اب وہ ادھر آ کے کر سکیں گے, ہم ادھر جا کے اپنا نہیں, یہ تو جوائنٹ ایک جو دو ملکوں کے درمیان ایک پیٹرولنگ ہے اپنے ایریاز کے اندر جب وہ پیٹرولنگ کرتے ہیں. ڈیٹیلز تو میں نے کہا نا کہ اب آ جائیں گی, لیکن اس کے لیے جو ہے یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ ایک لانگ اویٹڈ انسیٹلڈ ایشو تھا جو ہمارے درمیان سیٹل ہو گیا اور اب ہم اپنے بارڈر کو بہتر طریقے پہ گارڈ کر سکیں گے اور ایران کے بھی ڈفرینسز اس میں پیدا نہیں. مجھے بریک لینی ہے لیکن اس موضوع پہ ابھی 2 سوالات میرے پاس اور ہیں, پھر ہم کوئی وزراء والی کہانی پہ آئیں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب, پشاور میں آج بہت دل خراش واقعہ ہوا ہے اور وہ بچے بہت ہاسپٹل میں ہیں. میرے ساتھ بابر بن عطا صاحب ہیں جو پولیو کے فوکل پرسن ہیں, ان سے بات کر لوں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بابر صاحب. جی السلام علیکم. جی بابر صاحب, پشاور میں تو آج قیامت ہی آ گئی. اس وقت کئی ہزار بچے جو ہیں اس وقت ہاسپٹل میں ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں میرے ساتھ. وہاں کوہرام مچا ہوا ہے, ایک دیہی مرکز کو آگ لگا دی ہے لوگوں نے, پولیو کے کاز کو اتنا نقصان ہوا ہے اور آپ میرے ساتھ ہنس رہے ہیں. جی اس لیے کیونکہ میں اس وقت پشاور میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو حالات ہیں وہ بالکل مطلب میں چونکہ پشاور میں 18 سال میں نے خود اپنی زندگی گزارے ہیں, تو میں نے اس سے پہلے یہ حالات اس وقت دیکھے تھے جب ایک زلزلے کا رومر پھیلا تھا. لوگ گھروں سے رات کو 2 بجے باہر نکل آئے تھے اور میں اس وقت پشاور میں ہی رہتا تھا.
تو اسی طرح ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا ایک رومر ایک اسکول سے نکل کے اس نے جو ہے وہ پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کی گئیں. اور ابھی میں کچھ دیر پہلے چیف سیکرٹری نہیں بچوں کو کچھ فیل ہوا ہوگا تو بچے نہیں ہوا تھا تو جو حقائق نظر جو سامنے ابھی انیشل چیزیں آ رہی ہیں اگر وہ میں نے آپ سے شیئر کی تو حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ انفارچونیٹلی جی یہ پولیو کیمپین کو یوز کیا جاتا ہے پالیٹکس کے لیے اور ان چیزوں کے لیے. تو جہاں سے یہ چیز انسٹیگیٹ ہوئی یہ میں تھوڑا سا آپ کو دوں گا اگر آپ مائنڈ نہ کیجیے کہ اس وقت پاکستان میں آج کے دن یہ آج صبح 11 بجے کا واقعہ ہے اور اس وقت جو ہے پاکستان میں تقریباً 2,70,000 پولیو ٹیم ممبران 4 کروڑ بچوں کو قطرے پلا رہے تھے. اور اسی طرح بارڈر کے اس طرف افغانستان میں بھی ان کی قومی پولیو مہم ہو رہی تھی. اور اس پورے ریجن میں صرف ایک صوبے میں ایک شہر میں پھر وہاں پہ ایک علاقے میں اور پھر اس ایک علاقے میں اسی اسکول میں جو گزشتہ کئی سالوں سے پولیو کے قطروں سے انکار کرتا ہے مبینہ طور پہ ایک دوائی جو ہے وہ وہاں پہ ریئیکشن دے رہی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر باقی لیکن اس وقت تھوڑا سا وہاں پہ جو ہے پینک کی صورتحال ہے. تو میں ادھر اسی لیے آیا تھا کہ میں نے آ کے یہاں پہ وزیر صحت کو لائیو پریس کانفرنس میں قطرے بھی پلائے خود بھی پیے اور پشاور کے بیچ کی تاکہ خوف و ہراس جو ہے یہ ختم ہو جائے یہاں پہ. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو اس کی ذمہ داری تو قبول کرنی پڑے گی نا. کچھ بچے بیمار ہوئے ہیں بچوں کو کوئی فیلنگ ہوئی ہے 3,000 بچہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے. میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہی اسی بات پہ تو میں ہنس رہا تھا. آپ جو کہہ رہے تھے کیوں ہنس رہے ہیں میں آپ کو ہو یہ رہا ہے کہ اب چونکہ رومر اتنا پھیل چکا ہے شہر کے اندر میرے پاس رپورٹس ہیں اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں. رومر اتنا یہاں پہ پھیل چکا ہے پشاور کے اندر کہ والدین جو ہیں بچے اسکولوں سے گھر آئے 2 بجے کے پاس اس وقت تک سوشل میڈیا پہ آگ کی طرح خبر پھیل چکی تھی. اور پھر وہ جو آپ کو پتا ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی خبریں بھی تھی کہ کچھ بچے جو ہیں وہ زیادہ ہی ہو گئے ہیں. تو وہ والدین گھبراہٹ کا اور یہ ہر جو پیرنٹ ہے اس کا رائٹ ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں. میں خود بھی والد ہوں پریشان ہوتے ہیں. تو وہ بچوں سے پوچھا آپ کو قطرے پلائے تھے اسکول میں؟ جی پلائے تھے. اچھا چلو ہسپتال لے کے جاتے ہیں. تو یہ چیک اپ ہو رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ڈسچارج ہو رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. لیکن اس پینک کی وجہ سے جو ہے وہ پوری طرح پھیلا اور جس دیہی مرکز کو آگ لگائی گئی ہے تباہ کیا گیا ہے لوگ وائلنٹ ہوئے ہیں. اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ شخص جس نے اس کا آغاز کیا اس کے خلاف جو ہے نہ صرف ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے بلکہ اس کو فوری طور پہ گرفتار کیا جا رہا ہے کیونکہ بنیادی صحت مرکز جو ہے وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اور اس کو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہ جس بندے نے انسٹیگیٹ کیا تھا اس اسکول کے پرنسپل نے وہاں سے تحقیقات کا آغاز کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ بابر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے. تھینک یو سر. صاحب اب وہ پہلے تو ہنس رہے تھے میرے ساتھ 3,000 بچے وہاں ہسپتالوں میں ہیں اس وقت. ماں باپ پریشان ہیں. پورے شہر میں کوہرام مچا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں سائیکولوجیکل. اس میں جو سارا ان کا جو ایک بیانیہ ہے یا جو وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کانسپریسی ہے. جی جس سینٹر وہ اور کانسپریسی کہاں ہے کہ وہ سینٹر جو پہلے نہیں پلوا رہا تھا وہیں پہ جب ہوا تو یہ سب کچھ ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کانسپریسی ہے تو پھر تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے. اور بلا تاخیر جو ہے اس کے ذمہ داران کو اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے حکومت کو ان کو پبلک کے سامنے لانا چاہیے کہ وہ کون ہے جو پاکستان کے اندر اس کیمپین کے خلاف سازش کر رہا ہے. باقی میری ابھی تک جو پشاور میں بات ہوئی ہے خیبر ہاسپٹل میں مطلب ان کا اے ایم ای بلاک پورا جو ہے جس میں اس وقت ایسے بچے 6,000 اور 3,000 کے قریب بچے جو ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے کی بھی مختلف افواہیں وہاں ہیں. کچھ بچوں کی واقعی طبیعت بھی خراب ہے. اس ساری چیز کو نہ ہنس کے اڑایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے اوپر ہم سائیکولوجیکل کہہ کے یا پریس کانفرنس کے اندر ایک دوسرے کو قطرے پلا کے ہم اس کا مداوع کر سکتے ہیں. اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس انکوائری کے حقائق جو ہے وہ پوری قوم کے ساتھ آنے چاہیے چونکہ اس وقت پورے ملک میں پولیو کی کیمپین چل رہی ہے. وہ تو مجھے یوں سمجھا رہے تھے کہ جیسے کسی بچے کو کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا اور ماں باپ ایسے ہی ان کو ہسپتال لا رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ 3,000-4,000-5,000 بچہ جو ہے بغیر کسی فیلنگ کے ہی ہسپتال پہنچ گیا ہے. دیکھیں اب یہ بات اصل میں بات ہم میڈیا میں وہ بات کرتے ہیں یا ہمارا یہ
ٹریننگ بھی ہوتی ہے کہ وہ بات سمجھاؤ, سرکاری سچ بھی اگر بولو, آپ تو حکومتوں میں رہے ہیں, سرکاری بیوروکریسی سچ کو کیسے بھی اگر آپ بولے تو سرکاری سچ کو بھی سچ لگنا چاہیے. یہ بات جو ہے یہ جس انداز میں پیش کی جا رہی ہے, ہاں آپ کسی کانسپریسی کو اگر دیکھ رہے ہیں, کسی اس کے اندر کوئی مطلب پاکستان کے خلاف کسی سازش کو دیکھ رہے ہیں, کسی چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو پھر اس سازش کے اندر کچھ تو ہے نا, تو آپ اس کو سائیکلوجیکل تو نہیں کہہ سکتے, سائیکلوجیکل تو نہیں کہہ سکتے. اور آپ یہ اس سازش کا ہر وقت ٹی وی پہ ہر منٹ کے بعد سرکاری اشتہار چل رہا ہے پولیو قطرے پر, اس کا مطلب ہے کہ یقینی طور پہ یہ سازش ہے. لیکن یہ سازش کس کی ہے؟ کیا آپ کی حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی سازش یا کسی کی باہر سے سازش ہے؟ کسی دشمن نے آپ کے سسٹم کو انفلٹریٹ کیا. لاہور میں بھی ہوا تھا کہ کئی سو پیشنٹس جو تھے وہ ایک خاص دوائی کی وجہ سے ان کی اموات ہو گئی, پی آئی سی کے اندر اموات, ان کا کمپنسیشن ہوا, انکوائری ہوئی. اس کے بعد جب انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک میڈیسن کے اندر ایک خاص کیمیکل جو تھا وہ ایک مقدار سے زیادہ ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کی موت ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ امر تھا, لیکن برے کے گھر تک تو پہنچا گیا. تو اس وقت ہنسنے کے بجائے یا یہ کہنے کے بجائے کہ یہ سائیکلوجیکل ہے, 6000 بچہ جو ہے وہ سائیکلوجیکل ہاسپٹل آنے سے بڑا ٹراما پیرنٹس کے لیے اور کوئی نہیں ہوتا. اور کوئی ٹی وی پہ کسی خبر کو دیکھ کے بچوں کو, سارے بچے کو اتنے سائیکلوجیکلی ویک نہیں ہوتے کہ وہ بیمار پڑ جائیں. تو اس لیے اس چیز کو حکومت کو زیادہ سیریسلی لینا چاہیے, پورا اور شہر پریشان ہے, سیریس طور پہ اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے پاکستان کے اوپر پڑیں گے. پہلے ہی ہم پولیو سے کلیئر نہیں ہو رہے, تو یہ بہت سیریس معاملہ ہے. صومالیہ ہو گیا, ہم نہیں ہو رہے. تو اس چیز کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے, نہ ہی اس کو لائٹ ٹریٹمنٹ دے کے ہمیں یہ ایک سائیکلوجیکل والی بات کم از کم نہیں کرنی. ہنسنا بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں اس کے اوپر. ناظرین مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ہمارے پاس کچھ سیاسی ٹاپکس ہیں, کچھ وزراء کی کہانیاں, چوئی نثار. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بات کریں گے اب کچھ وزراء کے حوالے سے. آج بلاول صاحب نے بھی بہت شور مچایا ہے قومی اسمبلی میں اس کے اوپر. درانی صاحب 4 ووٹوں پہ کھڑی حکومت نے 4 وزیر نکال دیے ہیں. آج بلاول صاحب شور مچا رہے تھے, گورنمنٹ کا مورال ڈاؤن تھا وزراء کے نکلنے پہ. لیکن بلاول صاحب کو تو میں صرف آئینہ دکھانا چاہوں گا. اچھا, کہ جب ان کے والد صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے 1 2 3 4 5 وزرائے خزانہ چینج کیے تھے. اچھا, اسحاق ڈار, شوکت ترین, حفیظ شیخ صاحب بھی اس میں, نوید قمر صاحب اور مانڈوی والا صاحب. مطلب یہ ہے کہ ایک لائن آف تو انہوں نے تو ابھی پہلا کیا, ابھی انہوں نے پہلا کیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. 8 مہینے بعد کریں گے تو 5. انہوں نے تو پرائم منسٹر تک کو عدالت سے فارغ کروا دیا تھا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا, چھج کیا ڈیوے پرون کو میرا, کہ چھج جو ہے وہ چلنی کو کیا مینا دے گا. لیکن 4 ووٹوں پہ ہے نا. دیکھیں 4 ووٹوں پہ کھڑی ہوئی حکومت جو ہے اس کے بارے میں ایک آپ کو میں اس کے بارے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, میں اعتراضات کرتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ 4 ووٹوں پہ نہیں کھڑی ہوئی, یہ کنوکشن پہ کھڑی ہوئی حکومت. اچھا, اور جو کنوکشن پہ کھڑی ہوئی حکومت ہوتی ہے اس کو گرنے کا ڈر نہیں ہوتا. اداروں کی حمایت پہ کھڑی ہے اس لیے گرنے کا ڈر. یار اداروں کی, اب دیکھیں نا, جو مروب قومیں اور مروب ذہن کے سیاستدان ہوتے ہیں ان کو اپنے اوپر کبھی اعتماد نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے جی, تو جو پیچھے آتے رہے ہیں وہ ان ساروں پہ الزام لگتے رہے کہ جی ادارے. مطلب یہ ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, مطلب اپنے اندر کنوکشن موجود نہیں ہے, چوری کرنی ہے, ڈاکہ ڈالنا ہے, اس کے بعد کہنا ہے کہ جی ادارے ہمارے پیچھے نہیں ہے. بھئی چور کے پیچھے تو ادارے نہیں ہوتے, اس کے تو بھاگ رہے. 4 ووٹ کم ہونے سے عمران کو کوئی فرق نہیں پڑا. میرا یہ کہنا ہے کہ منسٹری کو چینج کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنوکشن موجود تھی. ٹھیک ہے نا جی. جنیجو صاحب نے بھی چینج کیا تھا. اب دیکھیں جو چینجز کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. اسد عمر کو کیوں کیا؟ دیکھیں جی اسد عمر, میں نے تو ساروں کے بارے میں ایک ایک کر کے پوچھا تھا نا آپ سے. میں اپنا بھی دے دوں گا اور حکومت کا بھی دے دوں گا. اسد عمر کو دیکھیں جی, اسد عمر صاحب کے بارے میں جو موقف ہے حکومت کا وہ یہ ہے کہ ان کی جو ہینڈلنگ تھی اس کی وجہ سے مارکیٹ کا کانفیڈنس جو ہے وہ شیک ہوا.
اسٹاکس 14,000 پوائنٹ گرا, ریئل اسٹیٹ, بینک, ہر سیکٹر بیٹھ گیا. اور وہ مارکیٹ کو وہ کانفیڈنس نہیں دے سکے جو کانفیڈنس دینا ایک وزیر خزانہ کا کام ہے. یہ تو حکومت کا موقف ہے, اور اس کے اوپر ہمارا بھی ایک موقف ہے. ہم نے 8 مہینے پہلے کہا تھا کہ جناب یہ کانفیڈنس نہیں دے رہے, یہ ساری کانفیڈنس کی گیم ہے, یہ ایک لیئر موڈ کے اندر کوئی بھی بات کر دیں, کچھ بھی کر دیں, تو اس لیے یہ کانفیڈنس. لیکن اگر اس بنیاد کے اوپر ان کو ریپلیس کیا گیا ہے تو ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے, اقدام ٹھیک ہے, اور کسی نے بھی اس کو آبجیکٹ نہیں کیا. اب اس کا سیاسی بیانیہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے اڑوا دیا انہیں. اب آپ کہیں گے کہ لیکن وہ ہمارے ہاں تو کوئی بھی چیز ہو, اس کے پیچھے کانسپریسی تھیوری نہ ہو تو ریٹنگ آپ کی کیسے آئے گی, آپ کا میڈیا کیسے چلے گا, خبر کیسے بنے گی. تو آپ نے چیزیں گھڑنی ہیں. میں گھڑنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, میں تو اسٹریٹ بات کرتا ہوں جو مجھے پتا ہو. بات کرتا ہوں جو چل رہی ہے نا, آپ تو گھڑی بھی سنا رہے ہیں نا, میں گھڑی بھی کو. غلام سرور صاحب کیوں گئے؟ دیکھیں جی, غلام سرور صاحب کی جو مطلب بیسک وجہ ہے وہ بڑی آبویس ہے. کیا؟ ان کی انکمپیٹنس تھی. انہوں نے اپنی انکمپیٹنس کی وجہ سے قوم کو بہت دکھ دیا. اچھا, گیس کے بلوں کے اوپر, ہر معاملات کے اوپر جتنے بھی معاملات تھے, وہ جس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس پوسٹ کو دیکھیں. اب یہ آپ لیڈرشپ کو اس کا حق بھی دیں کہ پہلے اس نے نااہل لگایا, پھر نااہلی کرائی. نہیں, پہلے لگنے میں ججمنٹ ایرر تھا. اچھا, تو وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ اگر گناہ پہ اصرار, غلطی پہ اصرار جو ہے وہ غلطی سے بڑا گناہ ہے. ہاں, بدتر گناہ. ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب یہ ہے کہ غلطی کرنے والا احمد غلطی کر دی کسی نے, اور اس کے بعد اس پہ اصرار کرے تو بالکل ہی ہم چلو غلطی ہوئی تو غلطی کی اصلاح جو ہے. جنیجو صاحب نے بھی 2 وزراء فارغ کر دیے تھے کرپشن کے اوپر. ٹھیک ہے, کوئی نواز شریف نے بھی فارغ کیے ہیں, میں نے ابھی بتایا کہ انہوں نے تو 5 کیے ہیں. تو یہ کوئی تبدیلی میں کوئی حرج نہیں ہوتا. دیکھیں, کیبنٹ کے بارے میں کلیئر رہنا چاہیے کہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے وزیر کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کی وہاں موجودگی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے, سویٹ ول ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ نہیں ہے تو کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے. عامر کیانی, دیکھیں, عامر کیانی صاحب کے اوپر جو رپورٹڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں. تو ریفرنس فائل کریں گے, صرف فارغ کرنا کافی نہیں ہے. اصول کی بات تو یہی ہے, صرف فارغ کرنا تو کافی نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں, یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ 4 ووٹوں پہ بیٹھی ہوئی حکومت میں اتنے گٹس تو ہیں نا. ہاں, آپ دیکھیں جن لوگوں کی آپ بعض اوقات حمایت کرتے ہیں, ان لوگوں میں یہ گٹس بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے خلاف ہی وہ بات کر سکے جو ان پہ چارجز. فواد چودھری پہ کیا الزام تھا؟ دیکھو, اس پہ تو کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے نا. دیکھیں, فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے ہمارے دوست بھی ہیں, اور بڑا انہوں نے سب کے دوست ہیں, لیکن ان کا یہ پرابلم تھا کہ انہوں نے اپنے لیے بہت زیادہ مخالفتیں پیدا کر لی تھی, کنفرنٹیشنز بہت زیادہ کر لی تھی. اے پی این ایس کے اندر پرابلم ہو گئی, پی بی اے میں پرابلم ہو گئی, پھر ایون اپوزیشن اور حکومت کے اندر کے بھی معاملات کے اندر, اپنے اداروں کے اندر جو ان سے کانفلکٹ پیدا ہوا. ایک طرف تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں مجھے جو کہا جاتا ہے, جس پہ اوپر خوش ہوتے ہیں میں وہ بات کرتا ہوں, وہ بھی ان کی ٹھیک ہے. لیکن میں ہمیشہ ایسے معاملے میں تجربے کی بنیاد پہ ہر آنے والے اور بولنے والے پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے وزیر کو ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ بھئی عقل کو اپنی استعمال کرنا ہے. اچھا, عقل اگلے کی نہیں ہے. عقل کو اپنی استعمال کرنا ہے اور کام وہ کرنا ہے جو مطلب لیڈرشپ چاہتی ہے. تو اس لیے کنفرنٹیشن کو ایک حد سے آگے لے جانا. شہریار افریدی تو نہ کرپٹ تھے, نہ ان کی کسی سے لڑائی تھی, پھر وہ کیوں گئے؟ دیکھیں جی, ان کے بارے میں یہ حکومتی اداروں کی بات ہے, مجھے تو وہ بہت ٹھیک لگتے تھے, بھاگ دوڑ بھی کرتے تھے. ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے بارے میں نے حکومت کے حلقوں سے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنے کام کے اوپر گرپ نہیں تھی. اچھا, اور وہاں ان کے بارے میں یہ بھی ایک شکایت آ رہی ہے کہ انہیں چیئرمین نادرا نہیں آگے لگایا ہوا تھا. اچھا, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی اسی لیے ان کو دوسری منسٹری بھی دے دی گئی, ٹھیک ہے جی, جو لیس مطلب وہ ہے, کام کم ہے,
سیفران کی دے دی گئی، لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ انفارمیشن ہے کہ وہ جو تھا وہ اتنی اہلیت اس کام کو ڈیل کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں تھی. یہ حکومتی انالیسز ہے، اور جس پہ مجھے ان کا انالیسز سن کے خوشی ہوئی. میرا اس معاملے میں جو انپٹ ہے جہاں جہاں ہے وہ میں نے اپنا میرا بتا وہی دیا. موقف ہے کہ اگر وہ کمپٹنس تھی تو پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بریک پہلے پتہ ہونا تو صحافیوں کو پتہ ہوتا ہے، صرف جو انسان ہوتے ہیں اور جو انسانوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا. اور جو چیز ہو جاتی ہے اس کے بعد ہر چیز آپ کو پتہ ہوتی ہے اور پہلے ہمیں پتہ ہوتی ہے. چلیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد لینی ہے، تو اسی گفتگو کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اچھا ہم نے سب کی بات کر لی. وہ چوائس سرور صاحب کہتے ہیں میں آلو چنے بیچنے نہیں آیا ہوا یہاں پہ. بڑا ان کا فکرہ ہٹ جا رہا ہے کہ اب سب کچھ جہانگیر ترین نے کرنا ہے تو میں یہاں آلو چنے بیچنے آیا ہوں. ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں اس وقت جو مرکز میں تو تبدیلی آ گئی جو آنی تھی فی الحال پہلی قسط. ہاں آگے یہ قسط وار ہے. ہاں آپ نے پہلی قسط کہا تو پیوستہ ہے شجر سے امیدیں باہر. ہمیں قسطوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں تو پرفارمنس میں انٹرسٹ ہے کہ کوئی عوام کا دکھ دور ہو سکے. یہ نہ ہو کہ جی وہ اس کی طرح اولمپکس کی طرح یونان میں لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور وہ اولمپکس ڈول دیکھنے جا رہے ہوں. باقی یہاں تک سوال ہے پنجاب کے اندر تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں گورنر صاحب کا ایشو آ رہا ہے اور چیز. اب اس کے بارے میں بھی میں سرکاری موقف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ گورنر صاحب کے بارے میں سرکاری موقف کل انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی ملنا ہے. ہاں پرائم منسٹر صاحب کا، لیکن ان کے بارے میں جو موقف جو انہیں کنوے کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ آپ سیاست چھوڑ کر حکومت کا اپنی حدود کے اندر حکومت کا کام کریں. اچھا ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے میسج ہے. ٹھیک ہے کہ سیاست چھوڑ کے اپنی حدود کے اندر حکومت کا کام کریں. کچھ وہ حدود سے باہر نکلتے ہیں، سیاست مطلب نہ کرے اور وہ مطلب سیاست تو وہ کر رہے ہیں، روز انٹرویوز دے رہے ہیں. آج کل تو بڑا ماحول بنایا ہوا انہوں نے. سیاست تو باقی گورنر دے رہے ہیں انٹرویو، انہوں نے کو دے دیا تو کوئی جرم تو نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ انہوں نے کیا ہے. اور بزدار صاحب کو بہت کلیئرلی کنوے کر دیا گیا کہ بھائی اب تم نے ڈیلیور کرنا ہے، ورنہ تمہاری ڈیلیوری ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ ڈیلیوری پیک از ریڈی DHL. ہاں تو اب یہ ہے کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، اور اگر انہوں نے ڈیلیور کر دیا تو بچ جائیں گے. اگر ڈیلیور کر دیا تو بچ جائیں گے. اچھا اب مطلب یہ ہے کہ اب ٹائم ٹو ڈیلیور ہے، اوپر بھی اور نیچے بھی. اوپر تو پھر اوپر والے ابھی نیچے آ گئے نا، نیچے کی بات کرتے پھر اوپر کہتے میرا دماغ پھر اس کو کہیں اور. یہ جو جہانگیر ترین اور شاہ محمود کی لڑائی ہے یہ کس کروٹ بیٹھے کی؟ اس میں سنا ہے بڑے پریشانی ہے عمران خان کو بھی، ساری حکومت. ایک چھوٹے ہوتے میں جب پہلی میں نے انجینئرنگ کی تو میں نوکری پہ گیا تو ہمارے جو باس تھے انہوں نے اپنے کمرے میں رولز لگائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. رول نمبر 1 باس از آلویز رائٹ. ٹھیک ہے. رول نمبر 2 if you think he is not, see rule number 1. اچھا پھر بھی رول نمبر 1 نہیں دیکھیں. تو مطلب یہ ہے کہ ترین صاحب کو بھی اور شاہ محمود صاحب کو بھی ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ بھئی باس از آلویز رائٹ. ٹھیک ہے نا جی. اور یہاں کوئی ایسی جمہوریت تو ہے نہیں جیسے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں، وہاں تو بس ٹھیک ہے مطلب باس از آلویز رائٹ. تو اگر جو بندہ باس کی اس میں چل رہا ہے، باقی سیاسی باس جو ہوتے ہیں وہ نیچے لڑائیوں کو مائنڈ نہیں کیا کرتے، انجوائے کرتے. مطلب میں اور آپ کسی کے نیچے کام کر رہے ہیں، میں نے آپ کے خلاف بیان دے دیا، آپ نے میرے خلاف بیان دیا، اب تک اوپر کے خلاف بیان نہیں دیا. ٹھیک ہے. ہاں تو باس از آلویز رائٹ. خواجہ آصف چوئی نثار کی لڑائی چڑھتے میاں صاحب خوش، اچھا یار اور بڑی جاتی کی یار، اچھا میں گل کرنا ہو دینا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا مطلب جو باس ہوتا ہے اس کے لیے ایک ماحول بنا رہتا ہے کہ ہی از باس.
کہتے ہیں اب آگے ہوں کہتے ہیں چودھری نثار صاحب پنجاب کے متفقہ وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ، نون بھی ان کے ساتھ، پانچوں گھی میں. یہ والی جو بات ہے نا، ہاں وہ کہتے ہیں ایسی کمال گگلی کرا رہے ہیں. دیکھیں جی یہ والی بات جو ہے یہ ایک اخبار کی خبر سے شروع ہوئی، انگلش کے ایک اخبار ہمارے دوست ہیں ان کا اخبار ہے، اس نے جو نثار صاحب کی ایک ملاقات کی خبر لگا دی، آج معافی بھی چھاپی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آئی ایس پی آر نے اس پہ ریئیکٹ کیا تو اس پہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے وہ چھاپ دیا. لیکن ہمارے ہاں وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہمارے ایک جرنلسٹ دوست تھے، تو میں نے کہا یار یہ واقعہ ہو رہا ہے تو کیا خبر دو گے؟ کہتے جی اگر اس طرح ہو گیا تو یہ کہہ دوں گا، اگر اس طرح ہو گیا تو یہ کہہ دوں گا، اگر گرم پانی آ گیا تو ٹھنڈا کیوں نہیں لائے، کہ ٹھنڈا آ گیا تو گرم کیوں. تو مطلب یہ ہے کہ جرنلسٹوں نے تو کوئی ایک خبر لگ گئی، اس کے 4 پجامے سی کے 6 قمیضیں سی کے اس کو نکال دینا، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے بوتیک بنا دیں. تو اب یہ ہوا کہ وہ مل لیا. یہ بات ہم نے اپنے پروگرام میں ایک دفعہ ضرور کی تھی بہت مہینے پہلے کہ یہ ایک سینیریو بن سکتا ہے مختلف سینیریو، لیکن اس وقت ایسا مجھے کوئی سینیریو نظر نہیں آ رہا. اچھا کیونکہ کہہ رہے ہیں حلف لینے آ رہے ہیں، حلف لینا ہو تو انہیں یا شہباز صاحب چاہیے یا عمران صاحب چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، یا دونوں اویلیبل نہیں ہیں. اچھا جی، نواز صاحب جو ہیں، نواز، شہباز اور عمران خان تینوں کو رکھ لیں. نواز صاحب جو ہیں ان میں تو معاف کرنے کی عادت نہیں ہے سیاست میں، انہوں نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا، ٹکٹ بھی نہیں دیا. ہاں انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا. شہباز صاحب جو ہے جا کے جلسے کر رہے تھے ہروانے کے لیے. اچھا شہباز صاحب جو ہے انہوں نے تو ہمارے دوست بیچارے اویس کو سیٹ اپ کال دے دی کہ تم نے کیوں وزیر اعلیٰ بننے کی بات کی. ہاں تینوں حمزہ نہیں نظر آندا، ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ ہے تو اب یوں سنیں کہ وہ حمزہ کو چھوڑ کے ہیں جی جو نثار کو لائیں گے، جو نثار سے دوستی اپنی جگہ ہو گئی، لیکن دوستی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اپنے مطلب اپنی کرسی جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں عمران خان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، بزدار کے بعد وہ چوائس نثار کر لیں. دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو سی ایم کے عہدے کے بارے میں بتا دوں کہ سی ایم جو ہے ہی از ناٹ دا فیڈرل منسٹر اور پروونشل منسٹر، ہی از چیف منسٹر. چیف منسٹر کو پرائم منسٹر لگاتا نہیں ہے، اس کو صوبائی اسمبلی منتخب کرتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کو ہٹانے کے لیے اس کی اکثریت چاہیے ہوتی ہے، یا وہ ریزائن کرتا ہے، اگر پارٹی کہے ریزائن کرو تو وہ ریزائن کر دیتا ہے، پھر نئے نے الیکٹ ہونا ہوتا ہے. اس لیے سی ایم کا ہٹنا ایک بڑا پروسیس ہے بنسبت کسی وزیر کے لگانے. بزدار کا ہٹنا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی اس کو ہٹایا. زرداری صاحب نے ہٹانا تھا اپنے وزیر کو تو انہوں نے کورٹ سے فیصلہ لے لیا تھا اس کے خلاف، اس لیے آپ کو مشکل نظر آتا ہے گیلانی صاحب کے خلاف. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی، بہت سے موضوعات، کل نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مزمل سروردی کو اور ہمارے مہمان محمد علی دورانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.